رات کے سناٹے میں جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے تب کہیں سے ایک نظم کی گونج سنائی دیتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ آواز ہے لفظوں کے جادوگر، جذبات کے مصور اور غموں کے سپاہی مجروح سلطان پوری کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم شاعر کا اصل نام عبدالحی تھا؟ جی ہاں، عبدالحی ایک عام سا نام، مگر تقدیر نے انہیں کچھ غیر معمولی بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ سن 1919 سلطان پور کے ایک ادبی مگر قدامت پسند گھرانے میں عبدالحی نے آنکھ کھولی۔ والد حکیم تھے مگر بیٹے کو دوا سے نہیں الفاظ سے محبت ہو گئی۔ ابتدائی تعلیم عربی، فارسی اور اردو کی کتب کے درمیان ہوئی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی روشن فضاؤں میں قدم رکھا۔ وہ میڈیکل کالج گئے تھے ڈاکٹر بننے، لیکن شاعری کا بخار کچھ ایسا چڑھا کہ علم طب پیچھے رہ گیا اور شعر کا سفر آگے بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، نہیں یہ اس وقت کا شعر نہیں، مگر ایسی ہی محبت بھری گہری اور اشر انگیز شاعری سے اس نوجوان نے مشاعرے میں نام کمایا۔ پہلا مشاعرہ لکھنؤ میں، جہاں ان کے انقلابی اشعار نے تہلکہ مچا دیا۔ لوگ حیران تھے، یہ لڑکا کون ہے جو لفظوں سے طوفان اٹھا رہا ہے؟ پھر ایک دن قسمت نے انہیں ممبئی پہنچا دیا۔ سال 1945 ممبئی میں ساحر لدھیانوی سے ملاقات ہوئی، پھر کیفی اعظمی، علی سردار ظفری اور بلیسر جیسے ترقی پسندوں کی محفلیں۔ یہاں مجروح سلطان پوری نے صرف شاعری نہیں کی، یہاں انہوں نے فلمی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جس کا خواب بہت سے شاعر دیکھتے ہیں۔ جب مجروح سلطان پوری نے ممبئی کا رخ کیا اور ابھی فلمی دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دن وہ مشہور موسیقار نوشاد سے ملنے گئے، جنہیں مجروح کی شاعری کے چرچے سن کر دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ نوشاد نے ان سے کہا، کچھ سناؤ، دیکھتے ہیں شاعر ہو یا صرف دعوے دار۔ مجروح نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ایک شعر سنایا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ نوشاد حیران رہ گئے، وہ شعر میں چھپی سادگی، درد اور گہرائی کو فوراً سمجھ گئے۔ فوراً کہا، بس یہی ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا، تمہیں پہلا فلمی گیت مل گیا۔ یہی گانا بعد میں فلم شاہجہاں میں شامل ہوا اور ہٹ ہو گیا۔ اس ایک گانے نے مجروح کو فلمی دنیا میں پہچان دلوا دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ملاقات کو مجروح ایک عام نشست سمجھ کر آئے تھے، وہ ان کے فلمی سفر کی شروعات بن گئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سچا فنکار کہیں بھی اپنی پہچان بنا لیتا ہے، بس ایک موقع چاہیے۔ پھر کیا تھا، راج کپور، دلیپ کمار، گرو دت، دیو آنند سب کے ساتھ کام کیا۔ چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے، ہو یا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا، یا پھر چرا لیا ہے تم نے جو دل کو۔ ان کے اشعار نے دلوں کو چھوا، آنکھوں کو نم کیا اور محبت کو نئی زبان دی۔ لیکن ہر عظیم شاعر کے پیچھے ایک داستان درد بھی ہوتی ہے۔ مجروح صرف فلمی شاعر نہ تھے، وہ ترقی پسند تحریک کے اہم ستون تھے۔ مجروح سلطان پوری سے جڑا ایک اور دلچسپ واقعہ اس زمانے کا ہے جب مجروح سلطان پوری ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور اپنی انقلابی شاعری کے لیے مشہور ہو چکے تھے۔ ایک جلسے میں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس میں انگریز حکومت کے خلاف کھلے عام جذبات کا اظہار کیا گیا۔ نظم کے اشعار کچھ یوں تھے، تم ہمارے خون سے کھیلتے ہو، ہم تمہیں جینے نہ دیں گے۔ یہ اشعار عوام میں جوش بھر رہے تھے، مگر حکومت کے لیے یہ کھلا چیلنج تھا۔ جلسے کے فوراً بعد پولیس نے مجروح سلطان پوری کو گرفتار کر لیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ معافی مانگ لو، مگر مجروح سلطان پوری نے کہا، شاعر ہوں، ضمیر نہیں بیچ سکتا۔ نتیجتاً
उन्हें 2 साल कैद की सजा हुई। जेल में भी वह रोज कुछ न कुछ लिखते रहते, दीवारों पर इशार कुंदा करते। एक कैदी ने कहा, मजरू साहब, आप शायर हो या इनकलाबी? वह मुस्कुराए और बोले, मैं शायर हूँ, मगर लफ्जों से इनकलाब भी ला सकता हूँ। ये वाकया मजरू की जुर्रात, नजरियाती वाबिस्तगी और फन से वफादारी की रोशन मिसाल है। आजादी से पहले कैद, आजादी के बाद भी मसाइल, लेकिन मजरू कभी न झुके न रुके। एक वक्त ऐसा भी आया जब फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनका नाम आया, मगर उन्होंने कहा, शायरी कोई मुकाबला नहीं, ये तो दिल की बात है। उनकी शायरी में मोहब्बत थी, बगावत थी, दर्द था, आस थी और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। उनकी मोहब्बत सिर्फ महबूबा के लिए नहीं थी, वह आवाम से मोहब्बत करते थे, गरीबों से, सच्चाई से, इनकलाब से। उनके अल्फाज में जान थी, जज्बा था, इनकलाब था। वह कहते, हमको अपनी खबर नहीं होती, लोग क्या खूब हाल पूछते हैं। तो ये सिर्फ शेर नहीं, एक पूरी नस्ल का जज्बाती अहवाल होता। जिंदगी भर लोगों को मोहब्बत देना, लफ्जों से सहारा देना, लेकिन खुद खामोशी से हर दर्द बर्दाश्त करना, यही था मजरू का कमाल। साल 2000 यह वह साल था जब मजरू सुल्तानपुरी ने हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उनकी आवाज, उनका दर्द, उनके इशार आज भी जिंदा हैं। वह लफ्ज जो कभी उनकी मेज पर बिखरे होते थे, आज भी सैकड़ों दिलों की धड़कन बनकर गूंजते हैं। शायरी को सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता और मजरू सुल्तानपुरी जैसे शायर मर कर भी जिंदा रहते हैं। उनकी जिंदगी एक सबक है कि लफ्ज सिर्फ तफरी नहीं होते, ये सोच भी होते हैं, जंग भी, इनकलाब भी और मोहब्बत भी। गम की घड़ी में कौन किसी का, ये भी गनीमत है तुमने पुकारा। ये थे मजरू सुल्तानपुरी जो तन्हा चले थे मगर एक कारवां छोड़ गए। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।